کسی دور دراز سرزمین میں ایک بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ بہت مشہور تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی اور ایک مضبوط فوج تھی۔ لوگ اس کے حکم سے ڈرتے تھے اور اس کے خزانے سونے سے بھرے رہتے تھے، مگر پھر بھی بادشاہ خوش نہیں تھا۔ ہر رات جب محل میں خاموشی چھا جاتی، بادشاہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ وہ سوچتا، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر میرے دل کو سکون کیوں نہیں؟ کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ ایک رات بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، تمہارے 3 سوالوں کے جواب ایک درویش کے پاس ہیں۔ وہ تمہارے ملک کی سرحد پر پہاڑوں میں رہتا ہے، لیکن یاد رکھو، جو خود کو پہچان لے وہی سچ پا سکتا ہے۔ بادشاہ گھبرا کر جاگ اٹھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے وزیر کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا، میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ وزیر نے کہا، جا پناہ آپ کی حفاظت۔ بادشاہ نے بات کاٹ دی، یہ میرا حکم ہے۔ بادشاہ نے شاہی لباس اتار دیا، سادہ کپڑے پہنے اور ایک عام مسافر بن کر سفر پر نکل پڑا۔ راستے میں وہ ایک گاؤں پہنچا۔ وہاں پانی کی بہت کمی تھی۔ ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بادشاہ کو ہماری کیا پرواہ، وہ تو اپنے محلوں میں خوش ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا، کیا واقعی میں اپنی رعایا سے اتنا دور ہو گیا ہوں؟ آگے چل کے ایک جھوپڑی میں ایک بیمار بچہ کرا رہا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، دوائی نہیں ہے، شاہی طبیب صرف امیروں کا علاج کرتے ہیں، غریبوں کا کوئی نہیں۔ بادشاہ نے اپنی تھیلی سے سونے کے سکے نکال کر دے دیے، مگر اس کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ 5 دن کے مشکل سفر کے بعد بادشاہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ وہاں ایک چھوٹی سی غار تھی۔ غار میں ایک سفید داڑھی والا درویش خاموشی سے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے ادب سے پوچھا، کیا آپ وہی درویش ہیں جو تقدیر کے راز جانتے ہیں؟ درویش نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا دیا، ہاں، مگر پہلے بتاؤ تمہارے 3 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا، سب سے اہم شخص کون ہے، سب سے اہم کام کیا ہے اور سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ درویش نے کہا، جواب میں نہیں دوں گا، 3 دن یہاں رہو، میری خدمت کرو، جواب خود ہی مل جائیں گے۔ اگلی صبح درویش نے کہا، باغ میں جا کر کام کرو۔ بادشاہ نے کدال اٹھائی، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مگر وہ خاموشی سے کام کرتا رہا۔ دوپہر کو ایک زخمی آدمی آیا، وہ خون میں لت پت تھا۔ درویش نے کہا، اس کی مرہم پٹی کرو۔ بادشاہ نے زخم صاف کیے، پٹیاں باندھی اور اس کی جان بچائی۔ اگلے دن زخمی آدمی ہوش میں آیا۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ وہ رونے لگا، میں آپ کو مارنے آیا تھا، میرے باپ کو آپ نے سزا دی تھی، میں بدلہ لینے نکلا تھا۔ بادشاہ خاموش رہ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے بچایا تھا۔ آدمی نے کہا، مگر آپ نے مجھے بچا لیا، اب میں نفرت چھوڑتا ہوں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تیسرے دن درویش نے پوچھا، کیا تمہیں جواب مل گئے؟ بادشاہ مسکرایا، ہاں، میں سمجھ گیا ہوں۔ اس نے کہا، سب سے اہم شخص وہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، سب سے اہم کام وہ ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں، اور سب سے اہم وقت یہی لمحہ جو ابھی ہم جی رہے ہیں۔ درویش خوش ہو گیا، بیٹا تم نے سچ پا لیا۔ درویش نے کہا، اصل طاقت معافی اور رحم ہے۔ بادشاہ واپس لوٹا۔ اس نے ہسپتال بنوائے، کنویں کھدوائے اور عوام کے لیے دربار کھول دیے، اور ہر رات وہ خود سے کہتا، اہم شخص جو سامنے ہو، اہم کام جو ابھی ہو، اہم وقت یہی لمحہ ہے۔ اور اس بار بادشاہ کو سکون مل گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، طاقت، دولت اور اختیار انسان کو سکون نہیں دیتے، اصل سکون خدمت، رحم اور عاجزی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس کا پیغام آپ کے دل کو لگا ہو
تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی سبق آموز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ نیا چینل ہے، آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب ہماری بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو اس کہانی کا کون سا سبق سب سے اچھا لگا۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں سب سے اہم وقت یہی لمحہ ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔